الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. رواه البخاری و ابو داؤد و ترمذی. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب وعدہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے ہم مسلمانوں پر، ہم لوگوں پر، کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کچھ دن میں، کچھ وقت میں، کچھ جگہوں پر، ایسے مقامات پر کچھ ثواب کا انتظام کرتا ہے کہ انسان کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکتا ہے، تھوڑا کام کر کے زیادہ نیکی کما سکتا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ آفر جو ہم لوگوں کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اسی لیے ہمارے سامنے میں کبھی کبھار ایسے موقع کو لاتا ہے. 10 ذی الحجہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والفجر ولیال عشر. ولیال عشر، عشر معنی ہے 10، عشر معنی ہے 10، اور اللہ قسم کھاتے ہیں، اور قسم انہی چیزوں کا کھایا جاتا ہے جس کی اہمیت کو بتانا، جو چیز اہمیت کا حامل ہو اور لوگوں کو دھیان کو متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دھیان دلانے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 10 دن سے مراد ذی الحجہ کی 1 سے 10 تک کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ان 10 دنوں میں ہے. صحابہ کرام تو جانتے کہ سب سے بہترین عبادت اسلام میں ذروۃ و سنام الاسلام جو ہے جہاد ہے. قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ. اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہے یہ 10 دن کی عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، مگر سوائے ایک چیز کے کہ کوئی آدمی جہاد میں نکلا مال سے اور جان سے اور واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، وہ الگ فضیلت ہے. لیکن اس 10 دن کی عبادت شہادت کے بعد سب سے بہترین عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہو. اب آئیے ہم لوگ یہ سوچیں کہ کون سی عبادت، کیسی عبادت؟ تو جیسا کہ العمل الصالح، عمل صالح پر الف لام داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور قاعدہ کے اعتبار سے العمل الصالح یہ مفرد ہے، اور مفرد پر اگر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو مفرد کو عام کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جو اللہ کو پسند ہو، کوئی بھی عبادت، تمام عبادتیں جو اللہ کو پسند ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ کے اس دنوں کی عبادت کو دوسرے دنوں کی عبادت کے بنسبت زیادہ پسند کرتا ہے. اب آئیے
کہ ہم لوگ اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں. توحید کا اقرار کرنا، شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اور تقریباً ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اور خاص کر حج تو کسی مہینے میں نہیں ہے سوائے اس مہینے میں. اور یہ ارکان اسلام 5 تقریباً 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جمع ہو گیا ہے. سب سے پہلے ارکان اسلام کیا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا. اور اس مہینے میں 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور 1 ذی الحجہ سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک 10 ذی الحجہ تک تکبیر مطلق ہے. تکبیر مطلق کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو وقت ملے، سونے کے وقت، اٹھنے کے وقت، چلنے کے وقت، کام کرنے کے وقت، مارکیٹ جانے میں، بازار جانے میں، وہ بھی زور سے آواز کے ساتھ، جیسا کہ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ بازاروں میں جاتے تھے تو زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اور انہی کے پیچھے لوگ تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ کے توحید کا اقرار کرنا ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ دوسرے دنوں میں جو کریں گے اور ابھی جو یہ 10 دن میں کریں گے تو یہ 10 دن کا کیا ہوا عبادت بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کے پاس. توحید کے اقرار کے بعد اب آپ آئیے نماز. نماز تو اوروں دنوں میں پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سب لوگوں پر نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے. تو اور سنت نوافل جو جیسا ہے سب جانتے ہی ہیں، اور دنوں میں اگر کرتے ہیں تو ان کا ثواب ہی ہے. لیکن وہی عبادت اس 10 دنوں میں بہت زیادہ پسند ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے پاس. اس لیے ہم لوگ چاہیں کہ اہتمام کریں، خاص کر نماز کا بھی، کہ اس 10 دنوں میں نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ دوسرے سالوں میں، سال بھر کی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت اس 10 دن میں اللہ پسند فرماتا ہے. نماز کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ خیرات تو تقریباً ہر مہینے میں کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن اس مہینے میں اگر کرتے ہیں تو اللہ کو زیادہ پسند ہے. زیادہ پسند ہے اللہ کو اس 10 دن کی عبادت. اور ہم لوگ قربانی بھی کرتے ہیں تو قربانی کے گوشت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے بھی کھائیں، اور غریب مسکین کو بھی دیں، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیں، اور جو محتاج ہے نہیں مانگتا اس کو بھی دیں. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے. اور زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کریں اس مہینے میں، ان دنوں میں، 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اور چوتھی بات ہے روزہ. روزہ اس مہینے میں بہت سے لوگ ثابت ہے سلف سے کہ 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھیں، لیکن خاص کر 9 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے سال کے، 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کے روزہ کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں. اب یہاں پر ایک شک بیان کر دیتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں یا یوم عرفہ کو روزہ رکھیں. محترم سامعین و ناظرین کرام، 9 ذی الحجہ ہی کو یوم عرفہ ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، جہاں حاجی اکٹھا ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں. جو لوگ عرفہ نہیں جائیں گے ان کا حج ہی نہیں ہوگا، رکن ہے، حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے. اس دن روزہ رکھنا ہے. تو جن لوگوں کا مطلع ایک ہے، تاریخ ایک ہے، تو وہ لوگ تو اس روز روزہ رکھ لیں گے. لیکن جن لوگوں کا مطلع ایک نہیں ہے، دور دراز کے لوگ ہیں، مطلب میں فرق ہے، سورج غروب اور ڈوبنے کے فرق ہے، وقت میں فرق ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس پر میرے سوچ کے مطابق، میرے سمجھ کے مطابق، آج سے 50 سال پہلے جب ریڈیو بھی نہیں تھا،
موبائل اور ٹیلی فون تو ٹیلی ویژن بعد میں آیا. جب یہاں کی باتیں وہاں پتہ نہیں چلتا تھا, یاتایات کے سادھن اور سنچار کا سادھن نہیں تھا, اس وقت ہمارے اسلاف کرام کس دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ وہ لوگ عرفہ کا روزہ رکھتے تھے, لیکن اپنے اپنے ملک کے مطابق 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے. اور اگر اپنے لوگ آج سے 50 سال پہلے غور کریں گے تو ہم لوگ کے اسلاف کرام بھی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اپنے اپنے ملک کے مطابق کو روزہ رکھیں. لیکن اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ حدیث میں ذکر ہے یوم عرفہ کا روزہ کا, تو یوم عرفہ کا روزہ 8 ذی الحجہ کو بھی رکھ لیں اور 9 ذی الحجہ کو بھی رکھ لیں, تاکہ دونوں فضیلت ہو جائے, ایک ساتھ شامل ہو جائے. بہرحال یہ کریں یا وہ کریں, لیکن روزہ رکھیں. روزہ کی فضیلت ہے. ایک روزہ سے 2 سال کے گناہ, 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ بھی صغیرہ گناہ. اب آئیے اسلام کے 5ویں رکن حج. حج بھی اسی مہینے میں ہے اور تقریباً 10 تک حج پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایام تشریق میں شیطان کو پتھر مارنا رہتا ہے, طواف افاضہ ہے. اس کے بعد اگر کوئی حاجی چاہے تو 10 ذی الحجہ کو بھی طواف افاضہ کر سکتا ہے. تو اس میں حج بھی ہے, اور یہ تو حاجیوں کے لیے ہے. غیر حاجی کے لیے قربانی میں سب آدمی ایک ہو جاتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو قربانی ہے. ہم لوگوں کو 10 ذی الحجہ جو ہوگا اسی دن سے قربانی شروع کریں گے. اس لیے روزہ کا بھی اس بات پہ بھی دھیان رکھیں کہ ہم 9 ذی الحجہ کو قربانی نہیں کر سکتے. نماز سے پہلے اگر جس نے قربانی کی اس کی قربانی مقبول نہیں ہے. ہم لوگ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں نماز کے بعد. تو قربانی میں جا کر کے سارے دنیا کے مسلمان اور حاجی ایک ساتھ سمٹ جاتے ہیں ایک عبادت میں, اور یہ قربانی انہی ایاموں میں ہے. اور جن کے پاس استطاعت ہو, اللہ نے قوت دی ہو, اس کو چاہیے کہ قربانی کریں. سب لوگ قربانی کریں. اور حج کے موسم سے ایک بات دھیان میں آیا کہ اس مرتبہ مملکت سعودی عرب نے صرف 10,000 حاجی کو حج کی اجازت دی ہے. وہ بھی جو سعودی عرب میں ہیں, خواہ وہ سعودی ہو یا اجنبی ہو, یعنی سعودیہ کا نیشنلٹی ہو یا باہر سے لوگ یہاں کر کے کام کرتے ہیں, وہ کسی بھی ملک کا ہو, وہ حج پہ اپلائی کرے جا سکتا ہے. صرف 10,000, اور 10,000 میں بھی 7,000 اجنبی رہیں گے یعنی غیر سعودی, اور صرف 3,000 سعودی رہیں گے. یہ سعودی عرب کا فیصلہ بہت ہی دور اندیشی کا فیصلہ ہے. لوگوں کے صحت کا خیال کرتے ہوئے, احتیاطی تدابیر کے تحت بھی منصفانہ ہے اور عادلانہ ہے. لیکن بعض لوگ اس میں چونچڑا کرنے لگے, باتیں بنانے لگے. ایسا کیوں ہوا؟ میرے محترم سامعین کرام, اگر غور سے سمجھیں تو جو لوگ شور کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے دماغ سے کام کریں اور سوچیں, دنیا کے حالات کو دیکھیں. اور خاص کر ہم لوگوں پہ لوگوں کی نظر ہے. معمولی سی بات کو لے کر کے جو ہونا نہیں چاہیے تھا, تبلیغی جماعت کو لے کر کے کتنا بڑا فساد ہو گیا. اور آپ لوگ جو شور کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بجائے کہ اس کے معاملے میں حکومت کے ساتھ دینے کے بجائے آپ لوگ جو شور کر رہے ہیں, تو آپ اپنے ملک میں لاک ڈاؤن کھلوا لیجئے گا کہ حکومت کا انتظار کرنا پڑے گا. اور حکومت کسی کے صحت کے ساتھ کھلواڑ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے شور گل نہیں کرنا چاہیے, چاہیے کہ اس میں لوگوں کا ساتھ دیں. تو خیر 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں. اور جن کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ ناخن نہیں کاٹیں گے, بال نہیں کاٹیں گے. یا جن کے پاس قربانی ہے وہ اپنے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے. اسی طریقے سے حاجی بھی جب احرام باندھ لیتے ہیں 8 ذی الحجہ کو, یا حج پہ جاتے ہیں, حج قران کا, حج افراد کی نیت کر کے جاتے ہیں, تو احرام کی حالت میں ناخن اور بال نہیں کاٹتے ہیں. اس انداز سے ہم سارے دنیا کے مسلمان, حاجی ہو یا غیر حاجی ہو, ایک ہو جاتے ہیں. ہمارا کلچر ایک ہو جاتا ہے, ہمارا شریعت ایک ہو جاتا ہے, ہمارا ثقافت ایک ہو جاتا ہے کہ نہیں, ایک ہی موتی پڑے ہوئے ہیں. یہ اسی کی مشابہت ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دنوں میں
10 دنوں میں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ان دنوں میں عبادت دوسرے دنوں کے عبادت سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. یعنی سال بھر کسی دن اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ان دنوں میں جو عبادت کریں گے ان دنوں پر فوقیت ہوگی، ان عبادت کو زیادہ اللہ کو پسند ہے، زیادہ اس کا اجر اور ثواب دے گا. لیکن صرف ایک بات اور ہے یہاں کہ جیسا کہ علماء کرام بتاتے ہیں، سوائے رمضان کے 20 رمضان سے لے کر کے 29 رمضان تک کے راتوں کو چھوڑ کر کے، یعنی 20 رمضان سے 29 رمضان تک کے رات افضل ہے اس 10 دن میں بھی، اس 10 دنوں سے بھی. لیکن اس کے علاوہ یہ جو 10 دن ہے، مان لیجئے اس 10 دنوں سے پہلے جو جمعہ کی نماز پڑھیں آپ، اس 10 دن میں جو جمعہ کی نماز آپ پڑھیں گے، یہ جمعہ کی نماز زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. دوسرے مہینے میں صدقہ خیرات، دوسرے مہینے میں روزہ، نمازیں، توحید کا اقرار، یہ سب جو بھی کرتے ہیں ان دنوں میں بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ احب اللہ، سب سے زیادہ احب اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں صدقہ خیرات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، فرض نمازوں کا اہتمام، ادائیگی، نوافل و سنت پر صدقہ خیرات، غریبوں کے اوپر رحم، پڑوسیوں کے اوپر اچھا سلوک و برتاؤ کریں. گپ شپ، سونے میں، دیگر فضولیات میں وقت برباد نہ کریں، اور اس 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھیں، کیونکہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کیا ہے. اور اس 10 دن کے آفر کو، اس 10 دن کے اللہ کے محبت کو ضائع نہ جانے دیں، اور عبادت کر کے بہت سارے ثواب کو بٹور لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے، اور اس 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس 10 دنوں میں ہمارے جتنی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو خالص اللہ کے لیے کر دے، کیونکہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت خلوص نیت کے قبول نہیں ہوتا. اور جو بھی عبادت کریں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ثواب قیاسی طور پر تولا نہیں جائے گا، میزان میں رکھ کر کے، ترازو میں رکھ کر کے، کیونکہ ثواب کا دار مدار اللہ کے احسان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنے ثواب سے نواز دیتا ہے. اس لیے تکبیر کا بھی اہتمام کریں. 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک تکبیر مطلق ہے، یعنی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے وہ تکبیر پڑھیں. اور 11، 12، 13 3 دن ایام تشریق کے جو دن ہے اس میں تکبیر مطلق ہے، یعنی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ تکبیر کا اہتمام کریں، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہیں. اب آئیے وہ حدیثیں جو قربانی کے متعلق ضعیف ہیں وہ بھی تھوڑا پیش کر دیتا ہوں. ایک تو ہم لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ ہر بال کے برابر بال کے بدلے ثواب ملے گا. پوچھا لوگوں نے کہ ہم کو کیا ملے گا، صحابہ کرام نے پوچھا، تب بکل شعرۃ حسنہ. یہ حدیث موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے قربانی کو قبول کر. یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے دل کو اچھا کرو کیونکہ اچھے طریقے سے قربانی کرو. یہ بھی حدیث ضعیف حدیث جو ہمارے سماج میں، معاشرہ میں پھیلا ہوا ہے. اب آپ کہیے گا کہ حدیث صحیح ضعیف ہے تو کون سی حدیث پر عمل کریں؟ دیکھیے، ہمارا اسلام صحیح دھرم ہے، اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے، اسلام دھرم ہے. اور صحیح دھرم کو لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے غلط اور ضعیف اور جھوٹی اور من گڑھت حدیثوں کے ذریعے ہم لوگ مدد نہیں لیں گے. اور یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فصل لربک وانحر،
نماز اور قربانی اپنے رب کے لیے کرو۔ دوسرے جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، نمازیں اور قربانیاں سب اللہ کے لیے ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ نہ گوشت کو نہ لحومها نہ گوشت کچھ نہیں چاہتا، اللہ تمہارے تقوی کو چاہتا ہے، یہ اللہ کے طرف سے حکم ہے۔ اور چوتھے جگہ پہ اطعموا القانع والمعتر، اپنے بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے آتے ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، جو نہیں بھی مانگنے آتے ہیں محتاج مسکین، اس کو بھی کھلاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جب سے قربانی کرنے لگے زندگی میں کبھی بھی قربانی کے نہیں چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کی فضیلت کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے صحابہ کرام بھی اس پر عمل کیے ہیں، اور امت کا اجتماع بھی ہے اس پر، فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اسلام میں کسی چیز کے فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے جو ثابت نہیں ہے، اس سے ہم لوگ مدد نہ لیں۔ انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو 10 ذی الحجہ 1 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو نیت کو خالص کر دے، دکھاوا نہ ہو، اور ہم لوگوں کے اس عملوں کو تو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تو دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے اپنی عبادت میں تو مشغول رکھ، رفاع عام کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس مرتبہ جو حج آ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حج میں جو لوگ حاجی آ رہے ہیں ان لوگوں کو جملہ پریشانیوں سے بچاتے ہوئے، جملہ مشکل اور پریشانی سے بچاتے ہوئے ان کے حج کو تو قبول فرما۔ اور یہ جو بیماری ہے جس کے سبب یہ سب ہو رہا ہے، حاجی کما رہے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی اٹھا لے۔ ہم لوگ تیرے بندے ہیں اللہ، گناہگار تو ضرور ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے رحم فرما، ہم لوگوں کے بچوں پہ رحم فرما، ہم لوگوں کے بوڑھے اور عورتوں پہ رحم فرما، اور ہم لوگوں کے اوپر سے یہ بیماری کو تو اٹھا لے، اور ہم لوگوں کو جملہ تمام خطاؤں اور گناہوں کو تو معاف فرما۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پاس قربانی ہے اس کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام عید کے دن ہر جگہ تو شانتی اور امن شانتی بنائے رکھ، اور تمام لوگوں کو توفیق دے کہ لوگوں کی مدد کریں۔ جن کے پاس قربانی نہیں ہو ان کو احساس نہیں ہونے دیں کہ اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اپنے جیسا سلوک کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرعوف الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔